نظر ہے، ایک کان ہے، ایک زبان ہے، اور تینوں برابر برابر ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، زبان بولتی ہے، کان دلالی کرتا ہے، یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ فاروق اعظم نے پہلے دیکھا پھر بولے، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے زبان نہیں ہلائی، نظر نہیں اٹھائی، انہوں نے کان سے سنا۔ وہ کون سا کان ہے جو 3 میل کے دور سن رہا ہے؟ میں پوچھوں، قرآن تو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا لشکر زمین پہ اتارا کہ چونٹیوں کی ملکہ وہ پکار کے بولی کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، درمیان میں پہاڑ ہے، 3 میل کا سفر ہے۔ تو اس چونٹی کو کیسے پتہ چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اتر گیا ہے؟ پھر وہ جب لشکر چلتا ہے تو زمین پر تو نہیں چلتا، وہ تو چلتا ہے فضاؤں میں، وہ تو چلتا ہے ہواؤں میں، تو اس کو خطرہ کیوں ہوا؟ یہ چونٹی، چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں، انہوں دی ملکہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ گھس جاؤ۔ چونٹی کو سلیمان علیہ فتبسم ضاحکا من قولھا، حضرت جناب سلیمان علیہ السلام چونٹی اپنے لشکر سے کہنے لگی گھس جاؤ، اندر بڑھ جاؤ، داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، چھپ جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام اسی وقت مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ من قولھا، وہ دی گل سن کے۔ دور کتنا ہے؟ 3 میل، درمیانی کتنی جگہ ہے؟ پہاڑ ہے، نہ وہ نظر آندے نہ کوئی دیکھ سکے۔ فتبسم، اسی وقت مسکرائے، من قولھا، او دیاں گلاں سن کے۔ حضرات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر ہیں، وہ تو سن سکتے ہیں نور نبوت کی وجہ سے، لیکن چونٹی کو کس طرح پتہ لگ گیا؟ اس نے کیوں دیکھا، کس طرح دیکھا؟ تو فرمایا عارفین نے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے نور کی کرنیں جب پھیلی تو اس میں اس کی آنکھ پر جو نور کی کرن پڑی تو اس پر بھی پردے اٹھے، تو سب سے پہلے لشکر دیکھا۔ جب لشکر دیکھا تو اسے خیال آیا کہ اگر میرے لشکریوں نے، میری فوج نے یہ لشکر دیکھا تو یہ سب ذاکرین اس کا جاؤ جلال دیکھ کر لشکر کا تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لہذا ان کو کہو کہ اسی حال میں اپنے سوراخوں میں گھس جائے تاکہ ذکر اللہ کی کیفیت ختم نہ ہونے پائے۔ وہ بھی آنکھ ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں قربان جاؤں آپ کی نظر پر، میں قربان جاؤں آپ کے کان پر، اور اے چونٹی نور نبوت کے فیض سے جو تیری آنکھیں روشن ہوئی، ان آنکھوں کی کیفیت پر ہم قربان ہوتے ہیں جس نے نبی کی بات سن لی۔ حضرات گرامی، وہ ہے نظر، یہ ہے کان، ان میں جب نور آ جائے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انسان متقی، طاہر، پاک، طیب ہو جائے، گناہ نہ ہو جسم میں، گناہ نہ ہو روح میں، نفس ختم ہو جائے، مطمئن ہو جائے، روح بیدار ہو جائے، اور جسم اور روح دونوں لطیف ہو جائے، دونوں پاک ہو جائیں، دونوں پر نور غالب ہو جائے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، پھر وہ دیکھتا نہیں، پھر میرے نور کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ وہ نہیں بولتا، پھر میں بولتا ہوں، وہ نہیں سنتا، پھر میں سنتا ہوں، گویا وہ بھی یبصر ہوا بھی یسمع ہوا بھی یتکلم، میری وجہ سے بولتا ہے، میری وجہ سے۔ تو جب بول رہا ہے خدا کی وجہ سے بولے تو دوری کیا رہ گئی؟ اچھا انسان تو انسان سے بولے، ان کے تو کام کرتے ہیں کان، ان کی تو زبان کام کرتی ہے، لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب رکا لکھا تھا دریا کے لیے کہ دریا تو خراج لیتا ہے، سنا ہے لڑکی ذبح کر کے پھینکتے ہیں تو پھر تجھ میں جوش آتا ہے، تجھ میں طغیانی آتی ہے، زمینیں آباد ہوتی ہے، انسان کا چڑھاوا تو پانی ہو کے وصول کرے، ہوتا تو کون ہے؟ دریائے نیل کو لکھتے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی نظرانہ نہیں ملے گا، چلو اس دور سے کہ سارے ملک کی زمینیں آباد ہو جائیں۔ حکم دیا کہ رکا پھینکو، خود بھاگ جاؤ۔ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ دریا طغیانی میں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے کان ہیں؟
سوچو نا، اس کی زبان ہے، رکا کس نے پڑھا؟ اس کی آنکھ ہے، رکا دیکھا کس نے؟ فرمایا پانی کو آنکھ ملے نہ ملے، لیکن خدا سنانا چاہے تو خدا کے سامنے وسیلے سبب ہیرے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اسی نور کی وجہ سے نبی سنانا چاہے تو کیا وسیلے کی ضرورت ہے؟ تو اسی نور